बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहाल मास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, मेरे आज के इस वीलॉग में बात करते हैं विफाकी काबीना जो है इसमें तौसी की गई है और 29 इनकी तादाद थी, 29 से बढ़ाकर ये तादाद 49 कर दी गई है। इसकी वजूहात क्या है? और ज़्यादातर लोग जो हैं इस नई काबीना में जो शामिल किए गए हैं ये वो लोग हैं जिनको अब नवाजा गया है, जिनको रिवार्ड दिया गया है। किस बदले में रिवार्ड? जी, वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने जो दगा किया था, जो बेवफाई की थी, बेवफाई करने वालों को बिलाखिर नवाज दिया गया है। और ये जो नवाजा जाना है, ये जो मुशीरान के ओहदे पर फाइज किए गए हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने वाले और दगा करने वाले, अब इस हुकूमत में इस नई काबीना में जो शामिल किए गए हैं, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ नाज़रीन करामी बात करेंगे जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है, इनकी 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस और दूसरे रोज़ इन लोगों के साथ क्या किया जाता रहा, क्यों हालात जो है इस नहज तक पहुंचे कि इन्होंने होटल का डोर खुलवाने की कोशिश की, बैरूनी दरवाज़ा जब नहीं खोला गया, इनको एंट्री तक नहीं दी गई और ये बेचारे दीवारें फैलांग कर जब अंदर दाखिल हुए। और फिर अब हुकूमती जो अरकान है इनकी जानिब से किस कदर भोंडे इन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है, इसकी कुछ तफसीलात मौलाना फजल रहमान साहब जो जिनके बारे में हमेशा मैं डाउटफुल रही हूँ और उनका जो सियासत में जो किरदार है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया रहा है मौलाना फजल रहमान साहब का, अब जो किरदार है मौलाना फजल रहमान का इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में, उसको किस नज़र से देखा जा रहा है और आगे जाकर कि मौलाना फजल रहमान क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिंसियर हैं, इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का क्या होगा, इसकी कुछ तफसीलात, इस पे कुछ बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो बात करते हैं जी 29 तादाद थी विफाकी वज़रा की और जिनको कि बढ़ा करके 49 कर दिया गया है। ऐसी कौन सी नौबत, ऐसी कौन सी आफत, ऐसी कौन सी वजूहात थी कि भाई काबीना में तोसी कर दी गई है और जो लोग हैं ये वज़रा हैं इनकी तादाद में इजाफा कर दिया गया है। एक तो इसको बड़े बातें सामने आ रही हैं कि कुछ लो और दो की पॉलिसी पर ये अमल किया जा रहा है और दूसरी जानिब अब ये जो काबीना है जिसमें लोगों को शामिल किया गया है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले जो हैं वो भी शामिल हैं। जैसे सबसे बड़ा नाम तो परवेज़ खटक साहब का है, इसमें ओन चौधरी भी है, इसमें बाकी लोग भी हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ दगा किया था, बेवफाई की थी। और जब इन्होंने इमरान खान को छोड़ा और इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद अपना इनका वजूद तो सिफर हो गया है, ज़ीरो हो गया है, इनकी अपनी कोई शनाख्त तो बाकी रही नहीं है। लेकिन अब इनको सिर्फ उसी जो कहा गया था ना कि भाई अब इनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट तो करना था, और अकोमोडेट क्या किया जा रहा है जी, इनको मुशीर लगा दिया गया है। मुशीर इन्होंने पट्टा बिठाया पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब ये मुशीर अगर ये लगाए गए हैं तो ये मुशीर जिसके लगाए गए हैं और इनको जो काबीना में शामिल किया गया अब उसका भी ये पट्टा ही बिठाएंगे, उसके साथ क्या करेंगे इस पर भी कुछ बात करते हैं। बेसिकली ये 13 वज़राए और 11 वज़राए मुमलिकत हैं और 3 मुशीर हैं जिन्होंने जी हलफ उठाया है अपने बाकायदा तौर पर अपने ओहदों का, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जी इनको नाश्ता भी दे दिया गया है, इस्तकबालिया भी दे दिया है और बड़ी इनकी जी इनको प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीरों की कुछ तफसीलात हैं, जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हनीफ अब्बासी साहब हैं, इसमें मोइन वट्टू है, मुस्तफ़ा कमाल है, मुस्तफ़ा कमाल। यहाँ पर MQM को बात करेंगे। MQM वो सियासी पार्टी है जिसने क्योंकि एक सिंगल सीट भी नहीं इन इंतखाबात में जीती थी, ज़ीरो इनके सिफर कारकर्दगी है। और ये जो MQM है इसने चूंकि इंतखाबात में बुरी तरह से शिकस्त खाई थी, लेकिन इन्होंने देखा कि अब इन्होंने अपने आप को बचाना है और ये हमेशा ऐसी सियासत करते हैं। इनके अपने वजूद की अगर बात करें तो इन्होंने फिर जी इत्तेहादी हुकूमत का साथ दिया इस फॉर्म 47 की हुकूमत का, तो अब बदले में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं इनको जो है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान दिया गया है, इनको ये वजारत दी गई है। खैर MQM में मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, इसमें सरदार यूसुफ है, औरंगज़ेब खिची है, राना मुबशर है, रज़ा हयात हिराज है, तारिक फजल चौधरी है, अली परवेज़ मलिक साहब हैं, इसमें शिजा फातिमा है, जुनेद अनवर है, खालिद मक्सी है और पीर इमरान शाह शामिल किए गए हैं। ये विफाकी जो वज़रा लगाए गए हैं उनकी मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ। वज़ीर मुमलिकत की अगर हम बात करें तो इसमें तलाल चौधरी है, और तलाल चौधरी जो हैं कल मुख्तलिफ TV चैनल्स पे बैठ के बड़ी बड़के मार रहे थे। खैर बैरिस्टर हकीम मलिक साहब हैं, उनको तो नवाजा ही जाना था, ज़ाहिर है पिछले जो काफ़ी अरसे से एक रोल प्ले कर रहे थे वो। मलिक रशीद है, अरमगान सुबहानी है, खेल दास कोहिस्तानी है, अब्दुर्रहमान कांजू है, बिलाल अजहर कियानी, मुख्तार भरत है, इसमें शिजरा मनसिब है, ओन चौधरी और वजीहा कमर हैं,
مشیران میں جی پرویز خٹک صاحب ہیں، توقیر شاعر محمد علی ہیں، اون چودھری اور پرویز خٹک جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دغا کیا تھا، عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ اور اون چودھری کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے جو الزامات اور عدت میں نکاح کا جو کہا جا رہا تھا، اس میں اون چودھری نے جو کردار ادا کیا، اور جس طرح کی ویڈیوز جو ہیں پھر وہ آڈیوز جو ہیں وہ بعد میں منظر عام پر آتی رہیں، اون چودھری کا کردار خاصا اس میں مطلب نیگیٹو رہا ہے۔ انہوں نے جو رول پلے کیا ہے اس پہ کچھ کمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اس کو اگنور کرے، اور کمنٹ کرنا جو ہے اب کیا اس پہ کہے انسان کے، انہوں نے جس طرح سے اب جو آڈیوز اور پھر بعد میں الزامات لگاتے رہے کہ نہیں خان صاحب جو ہیں بشرا بی بی کے گھر جاتے تھے اور جو بھی ہے، اور ملاقاتیں ہوتی تھی اور جو بھی ہے۔ خیر ان کا کردار آپ کے سامنے ہے، اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان دونوں نے، اور بلکہ جس نے ہمیشہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو چھوڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے، پاکستان اور تحریک انصاف سے انہوں نے مقبولیت تو حاصل کی، بعد میں ان کا وجود زیرو ہو گیا، ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ اب انہوں نے چونکہ عمران خان کے ساتھ دغا کیا تھا تو اب ان کو اکوموڈیٹ تو کرنا تھا۔ اب نئی کابینہ میں جی ان کو لالی پاپ دیے گئے ہیں، ان کو یہ مشیر کا عہدہ دیا گیا ہے، پرویز خٹک صاحب کو پٹھا تھے وہ انہوں نے بٹھا دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ کیا کرتے رہے، اب یہ مشیر بن کر کے کیا کریں گے، ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ خیر نوشہرہ سے اختیار ولی صاحب نے جی ٹویٹ کیا ہے، اپنے غصے کا انہوں نے اظہار کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو قربانیاں دینے والے ہیں اور جنہوں نے اپنی خدمات دی ہیں، ان کو ہمیشہ ہی ان دونوں بھائیوں نے اگنور کیا ہے۔ اور یہ اختیار ولی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مارچ 1989 سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہوں میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کبھی کوئی بے وفائی نہیں کی، کبھی کوئی دغا نہیں کیا، کبھی مطلب میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور میں نے جس کو شکست دی تھی، کس کو شکست دی تھی؟ انہوں نے پرویز خٹک کو شکست دی۔ وہ کہتے ہیں جس کو شکست دی اس کو مجھ پر برتری دے کر میری بے توقیری کی گئی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یا شہباز شریف مجھے بلا کر کے مجھ سے صرف ایک دفعہ بات کرتے تو میں ان کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا، یہ عہدے یہ وزارتیں تو یہ معنی نہیں رکھتے ہیں، اور وہ بڑے نالا نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تو صرف ایک یہ نام ہے مسلم لیگ نون کا جس کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے۔ اب پرویز خٹک نے جو کیا تھا، پرویز خٹک کو یہ اکوموڈیٹ کیا گیا، اس کو ریوارڈ دیا گیا ہے پرویز خٹک کو یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ خیر میں ابھی 2 روزہ قومی کانفرنس کے حوالے سے طلال چودھری صاحب اس وجہ سے میرے سامنے آ گئے کہ کل ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کے جس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 2 روزہ قومی کانفرنس کے جتنے بھی اپوزیشن کے جتنے بھی شاہدہ خان عباسی صاحب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، محمود خان نچک صحیح صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں اس میں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اگر یہ ایک دن آپ ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں، جب آپ چیک ان کرتے ہیں تو جو سارا پروسیجر ہوتا ہے اس میں سارے ڈاکومنٹیشن آپ کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ چیک ان کر لیتے ہیں۔ اب وہ طلال چودھری مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، یہ حکومتی نمائندہ اب تو خیر وزیر ہیں، وہ ان کو وزارت مل گئی، وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ڈاکومنٹس نہیں انہوں نے ہوٹل والوں کو دیے تھے، اور ہوٹل والوں نے کہا جی کہ ڈاکومنٹس چونکہ انہوں نے ہمیں اپنے آئی ڈی کارڈ نہیں دے رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، اور یہ پاسپورٹ وغیرہ یہ جو بھی پروسیجر ہوتا ہے اپنے کاغذات نہیں دے رہے، تو اس وجہ سے ان کو ہوٹل میں ہم داخلہ نہیں دے سکتے، ہمارے کچھ سیکیورٹی کے تقاضے ہیں یا جو بھی ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ ایک دن انہوں نے ہوٹل میں قیام کر لیا ہے، تو دوسرے دن جب وہ انٹر ہونے لگے ہیں تو ان کو یاد آیا، اور یہ کہ ہوٹل والوں نے ان کو انٹر نہیں دیا۔ بہرحال پھر انہوں نے دیواریں شواریں پھلانگی، اندر انٹر ہوئے، گیٹ کھولا، جو بھی ہوا، پھر مطلب ہر طرح سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو وہاں پر ناکام کیا جائے، کوئی میڈیا ٹاک نہ کر سکیں، کوئی پریس کانفرنس نہ کر سکیں، کوئی اپنی بات کوئی وضاحت نہ دے سکیں، ہر طرح سے حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ ظاہر انسٹرکشنز جو ہیں یہ پنجاب حکومت اور سی ایم صاحبہ کی انسٹرکشنز ہیں، اور پھر طلال چودھری جیسے لوگ ہیں، اور آج بخاری صاحبہ نے بھی بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کیا، اور وہ بھی اسی میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو طنز بیسیکلی منصور علی خان صاحب کا جو ہے پروگرام کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ، جس کو کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یوتھ کو بڑا ٹارگٹ کر رہی ہیں، لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بچی نے کہا، وہ کہتی ہے ہمیں لیپ ٹاپ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو موروثیت کی شکل میں ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو، جگہ جگہ ان کے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، اب ہر جگہ پہ ان کی تصویریں ہیں، ہر کام ہر منصوبے میں اپنی تشہیر کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب اتنا شعور آ گیا، تو منصور ان سے پوچھتے ہیں، منصور کہتے ہیں کہ پھر آپ کیا کرتی ہیں، آپ کو تو ہر جگہ مریم ہی نظر آئے گی، ٹی وی پہ بھی آپ کیا کریں گی، ٹی وی پہ جب مریم آ جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ وہ بچی کہتی ہے
چینل سوئچ کر دیتے ہیں، چینل آف کر دیتے ہیں، چینل سوئچ کر دیتے ہیں، ٹی وی آف کر دیتے ہیں. یہ حالات ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں عمران خان نے شعور دے دیا ہے، یہ ہمارے پیسوں کے منصوبے ہیں تو ہمیں بے وقوف نہ بنائیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ لیپ ٹاپ کے منصوبے کے حوالے سے ان کے اپنے حکومتی اراکین اور یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، طلال چودھری اور اس طرح کے بہت سارے جو اسپوکس مین انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ٹی وی چینل پہ، وہ کہتی ہیں جی کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ یہ جو لیپ ٹاپس کا منصوبہ تھا یہ مریم بی بی کا منصوبہ ہے. مریم بی بی صرف عمران خان کے جو منصوبے تھے ان پہ اپنی تختیاں نہیں لگا رہی ہیں بلکہ اپنے چچا کے کیے ہوئے جو منصوبے اور کام تھے ان پہ بھی پانی پھیر رہی ہیں. اور اب یہ جو لیپ ٹاپ والا ہے، یہ جو بچوں کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، وہ کہتی ہیں یہ جو منصوبہ ہی یہ 2013 سے 2018 کے دوران مریم بی بی نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا. اور مریم بی بی جو ہیں وہ ابھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں اس کے عہدے پہ، اس سے پہلے ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ، کوئی سرکاری عہدہ، کوئی کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ یوتھ کو بھی اتنی شعور آ گئی ہے، اتنا شعور آ گیا کہ یوتھ کہتی ہے کہ ان کو ہمارے سر پہ موروثیت کی شکل میں مسلط کر دیا گیا ہے. اب اس منصوبے کو یہ جو لیپ ٹاپس اور منصور نہیں پوچھا، منصور نے کہا کہ مریم بی بی نے جب سی ایم نہیں بنی تھی تو کوئی کام کیا، تو کہتے ہیں کہ ہاں لیپ ٹاپ والا مریم کا ہی منصوبہ ہے. اب وہ چچا کے جو کیا دھرا ہے اس پہ بھی پانی پھیر رہی ہیں صرف اپنی تشہیر کے لیے، اور عوام اس تشہیر کو برے طریقے سے ٹھکرا رہے ہیں. اور یہ جو کابینہ میں توسیع کی گئی ہے، یہ جو ڈلیور کر رہے ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے، اس میں بہتری کا جس کو ایک نام دیا جا رہا ہے، کچھ لو اور دو کی پالیسی ہے. اندر کھاتے جو کچھ چل رہا ہے نا بڑے پیمانے پر، یہ صرف اکوموڈیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عمران کے ساتھ دغا کیا تھا، عمران خان کے ساتھ، بلکہ یہ بڑے جو ہے نا لمبے چوڑے کھاتے ہیں. آنے والے ویلاگس میں کچھ مزید اہم خبریں آپ کو دیں گے. آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ